بسم اللہ الرحمن الرحیم. معززین ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، گزشتہ ویڈیو میں فضیلت محرم الحرام کے حوالے سے گفتگو کی تھی، تو آج یوم عاشوراء کے روزے کے متعلق گفتگو کرنے کا ارادہ ہے. دعا ہے رب لم یزل اور لا یزال کی بارگاہ صمدیہ میں کہ وہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی، پھر ہم سب کو اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ فرع الجہود تصوم یوم عاشوراء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے، آپ نے یہود کو دیکھا کہ وہ عاشوراء کے دن یعنی 10 محرم کے دن روزہ رکھا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، ما ھذا، تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو جواب دینے لگے، یوم صالح، یہ ہمارے ہاں بڑا ہی عظیم دن ہے، بڑا ہی عظمت والا دن ہے. ھذا یوم نجی اللہ بنی اسرائیل من عدوہم، یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے بنی اسرائیل کو اور موسیٰ علیہ السلام کو ان کے دشمن فرعون سے نجات دلائی تھی. فصامہ موسیٰ، کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا احق بموسیٰ منکم، میں تم سے زیادہ موسیٰ کا حقدار ہوں. فصامہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا. وامر بالصیامہ، اور اصحاب پیغمبر کو بھی حکم دیا کہ آپ بھی اس دن روزہ رکھا کریں. تو اس دن روزے کی بڑی فضیلت ہے. مسلم شریف کی روایت ہے کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل ترین روزے وہ محرم الحرام کے روزے ہیں، اور فرض نمازوں کے بعد افضل ترین نماز وہ تہجد کی نماز قیام اللیل ہے. اور اسی طرح بخاری شریف کی روایت ہے، کان یوم عاشوراء تعدہ الیہود عیدا، کہ عاشوراء کے دن 10 محرم کے دن یہود عید شمار کرتے تھے. وہ کہتے تھے ہمارا عید کا دن ہے، کیونکہ اس دن اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے نجات دی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پیغمبر سے فرمایا، فصوموا انتم، تم بھی اس دن روزہ رکھا کرو. تو اس دن روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے. تو ایک بات ذہن نشین رکھیں، جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت تک عاشوراء کا روزہ فرض تھا. جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشوراء کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، اس کی سنت اور استحباب اس کا قائم رہا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب بھی عاشوراء کا دن آتا، آپ ہر سال عاشوراء کے دن روزہ رکھا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے 1 سال قبل جب آپ کے زندگی میں عاشوراء کا دن آیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے روزہ رکھا اور فرمایا کہ آئندہ سال جب عاشوراء کا دن آئے گا تو میں صرف عاشوراء کا روزہ نہیں رکھوں گا بلکہ 9 محرم اور 10 محرم، یا 10 محرم اور 11 محرم، یعنی ایک روزہ سال ضرور ملاؤں گا. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں، یہودی